جب سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تھی تو ایک غدار مصطفیٰ کمال اتاترک نے یہودیوں، امریکہ، روس، برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور انہوں نے عثمانیہ کے آخری سلطان پر دباؤ ڈال کر ان کی فیملی، نوکروں اور افواج سمیت انہیں ترکی سے نکال دیا اور آئندہ ترکی واپس آنے پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ اس طرح 3 بر اعظموں پر پھیلی سلطنت ٹوٹ گئی۔ سلطنت ٹوٹنے سے 40 ملک وجود میں آئے۔ سوچئے کہ یہ سلطنت کتنی بڑی تھی۔ سلطنت ختم ہونے کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک کو بے پناہ طاقت مل گئی اور وہ سارے کام جو یہودیوں نے اسے بتائے تھے اس نے وہ سب ترک عوام پر نافذ کرنا شروع کر دیے۔ جو ظلم اور جبر مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترک عوام پر کیے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آج ہم آپ کو غدار مصطفیٰ کمال کی غداری، مظالم اور ترکی کے شراب خانوں میں قرآن پاک کی تعلیم سے متعلق کچھ تاریخی حقائق بتائیں گے، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل پہ نئے آنے والے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری حقائق پر مبنی دلچسپ ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ مصطفیٰ کمال نے طاقت میں آتے ہی ترکوں کو بے راہ روی، بے دینی اور آوارگی کا مرکز بنا دیا۔ یہ ترکی کی ہی سپاہ تھی جس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی میں تمام دینی ادارے اور مساجد بند کر دیں۔ عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی، حتیٰ کہ عربی زبان میں اذان بھی نہیں دی جا سکتی تھی۔ جب وزیر اعظم عدنان نے عربی زبان اور دینی ادارے بحال کیے تو فوج نے تختہ الٹ کر انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا۔ عورتوں کے حجاب پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ ترکی کی فوج میں 80 سال تک نماز پڑھنے پر بھی مکمل پابندی عائد رہی، جو رجب طیب اردوان نے آ کر ہٹائی۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں اتنا جبر تھا کہ 40 سال قبل وہاں تعلیم کے لیے جانے والے ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہاں کوئی نماز پڑھتا نظر آ جاتا تو سیکولر حضرات اس کے خلاف ایکشن میں آ جاتے۔ میں نے نماز پڑھنا چاہی تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ اپنے ساتھ ایک تولیہ رکھو، حمام میں جا کر وضو کرو، پھر وہیں چھپ کر نماز ادا کر لو، اس لیے کہ ترک حمام خوبصورتی، صفائی اور تعمیراتی حسن کا شاہکار ہوتے ہیں۔ اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی سال کی جنتری نکل آتی تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں شیخ، خطیب، واعظ، عالم، مفتی اور قاضی یہ 6 تعلیمی ڈگریاں تھیں۔ مصطفیٰ کمال نے ساری ڈگریاں ختم کر دیں۔ ان مظالم کے باوجود بھی اس دور میں لوگوں نے ایمان کی شمع روشن کیے رکھی۔ مسلمانوں نے بظاہر شراب خانہ نظر آنے والی جگہوں میں دین پڑھانے کے حلقے جمائے رکھے۔ رات 2 سے صبح 6 بجے تک وہاں قرآن کی کلاسیں لگتی۔ مسلمان ٹرینوں میں کیبن بک کرواتے، ایک اسٹیشن سے دوسرے تک کا ٹکٹ لیتے، دروازہ بند کرتے اور قرآن پڑھنا اور پڑھانا شروع کر دیتے۔ کھیتوں میں قرآن کی درس گاہیں جمتی۔ دنیا کو اعتدال، نرمی اور محبت کا درس دینے والے ان سیکولرز کے جبر سے بچنے کے لیے تہ خانوں میں قرآن کی کلاسیں ہوتی۔ شیخ محمود آفندی وہاں کے بہت بڑے اور مشہور نقش بندی شیخ ہیں۔ انہوں نے 18 سال تک لوگوں کو بلایا مگر انہیں ایک نمازی نہ ملا۔ 18 سال بعد موسیٰ امجا نامی شخص نے اپنے بچے پڑھانے کے لیے بھیجے۔ انہی شاگردوں میں رجب طیب اردوان تھے جنہوں نے ترکی کو ایک راحت کی سانس دی۔ ترکی پر 2023 تک پابندی لگائی گئی تھی۔ اس کے تحت ترکی اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ ترکی کے بحری ٹیکس بھی ترک عوام تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور نہ ہی لوگ اپنی زمین سے تیل کے ذخائر نکال سکتے تھے جو کہ ترکی میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ پابندیاں 2023 تک کے لیے تھیں اور 2023 میں یہ سب پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اس بات کا یہودیوں کو سب سے زیادہ ڈر ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ترکی رجب طیب اردوان بہادر اور تمام امت مسلمہ کی امید اور آواز بنا ہوا ہے، 2023 میں پابندی ختم ہو گئی تو نہ جانے ترکی ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ یہودیوں کو اس بات کا بھی ڈر اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ 2023 میں سلطنت عثمانیہ دوبارہ بحال ہوگی اور پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا جائے گا۔